کی باری ہے. آپ آپ نے رضا بھائی لاجک منطق نہیں ہے، خبر ہے. اچھا مجھے پتا ہے بیتلا صاحب، میں خبر جو کل ونڈیکیٹ نجم سیٹھی صاحب نے بھی بعد میں ونڈیکیٹ کرتی. دیکھیں جی، نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا وہ ہیں بڑے آدمی، ان کو تو اتنا ان کا کیا ہوگا، زیادہ زیادہ شو بند کر دیں گے، وہ ساڑھا دے کام ہی سارا مک جائے گا، چینل ہی بلاک ہو جائے گا. تو خبر تو کل میں نے دی. آپ تو پھر بڑے آدمی ہیں، بچ جائیں گے امریکہ میں بیٹھے. میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میں اور سلنگی صاحب تو بیٹھے ہی پنڈی میں. ہاں سلنگی صاحب تو بالکل ان کی پنڈی اور اسلام آباد کے قریب ایک بڑی اچھی جگہ ہے فیض آباد، اس کے قریب. اس کے قریب. جی جناب زیگم صاحب. چلے میں تھوڑی سی بکراتی پھر کر لیتا ہوں، آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے، ایک بڑے معروف ٹرکش اسکالر ہیں احمد ٹی کرو، بیسڈ ہیں وہ امریکہ میں. ان کی اس سال ایک بہت ہی شاندار کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے اسلام، اتھارٹیرینزم اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ. بالکل. وہ اسکالر تو پولیٹیکل سائنس کے ہیں، لیکن ہسٹری کو ملا کے انہوں نے، جو آج کل بگ ہسٹری کا آپ کو پتا ہے بڑا چرچا ہے، تاریخ کو ذرا بڑے تناظر میں دیکھنے کا، انہوں نے اسلام کے 1500 سال پر تاریخ کو دیکھ کر یہ سوال ڈھونڈنے کی، اس بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ آخر مسلمانوں کو زوال کیوں آیا. تو وہ کہتے ہیں جو مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ تھا، جو 500 سال پہ محیط تھا، جس میں مسلمان ریاستیں لیڈ کر رہی تھی ریسرچ میں، سائنس میں، آرٹس میں، ہر چیز میں، مغرب اس سے بہت پیچھے تھا. وہ کہتے ہیں وہ دور تھا جب جو ریاست تھی اس میں تاجر کو اور اس میں آرٹسٹ کو اور فلاسفر کو، پرٹیکولرلی تاجر کو اور فلاسفر ریاست میں سینٹرل اہمیت رکھتا تھا. بالکل. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرا فیز آیا جس میں ریاست نے مولوی سے دوستی کر لی، یعنی اسٹیٹ اور علماء کا الائنس شروع ہوا، اور ٹریڈر کی اہمیت کی جگہ یا فلاسفر کی جگہ سولجر آ گیا، کہ جہاں پہ فلاسفر اہم ہوا کرتا تھا تو فلاسفر کی جگہ سولجر نے لے لی. وہ کہتے ہیں دیٹ واز دا انڈوئنگ آف دا مسلم اسٹیٹ، یعنی جو بنیادی وجہ مسلم ریاست کے زوال کی ہے وہ اسٹیٹ اور علماء الائنس ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو الیٹ اور علماء الائنس ہے. شاید اسٹیٹ علماء، کیونکہ الیٹ اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں، اور الیٹ سے یہاں مراد وہ الیٹ ہیں جو اسٹیٹ کے الیٹ ہوتے ہیں. تو اس کی ایک بہترین مثال اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں تو بنگلہ دیش اور پاکستان کا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کی ریاست نے مولوی صاحب کو اس کے کام پہ رکھا ہے. بنگلہ دیشی ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں، میرا پکا یقین ہے، میں 6 دفعہ بنگلہ دیش گیا ہوں، ہم سے بہت بہتر اسپرچل مسلم ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے مولوی صاحبان جو ہیں اس سیاست سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور ریاست کا الائنس ختم ہو گیا ہے. اور ہماری مسلم لیگ بنائی بھی انہوں نے کی. جی، تو ہماری وہ بدقسمتی جس کی 70 سال سے پہلے ابتدا ہوئی تھی کہ ہماری الیٹ جو کتنی پکی مسلمان ہے، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو ذاتی طور پر ہم ان سب کو جانتے ہیں کہ یہ کتنے خود یہ علماء ہیں اور کس طرح کے مطلب ہے یہ روحانی پیشوا ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے. لیکن 70 سال سے یہ جس الائنس میں گھسے ہیں اور مولوی صاحبان کو، علماء کو ان کے اصل کام سے کھینچ کے، یعنی ہماری روحوں کو جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچانا، ہمیں مذہبی رہنمائی دینا جو ان کی اصل ذمہ داری تھی، ان سے نکال کر ان کو طاقت اور وائلنس کی طرف جب سے لائے ہیں تو پاکستان کا کباڑہ ہونا شروع ہوا ہے. تو ایک اس کا بہت بڑا ہائی پوائنٹ اور بدنصیبی والا پوائنٹ وہ تھا جب مولویوں کو، علماء کو اسٹیٹ کے پروجیکٹ کے لیے، ایک وائلنٹ پروجیکٹ کے لیے، جہادی پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا گیا، اور جس پروجیکٹ کو خود اسٹیٹ کو پھر وائلنٹلی بند کرنا پڑا، بہت بڑی قیمت دے کر، وائلنس یوز کر کے اسٹیٹ کو بند کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ مذہبی جماعتیں جن کا 55-60 سال سے الائنس چل رہا تھا ریاست کے ساتھ، وہ ان سے روٹ گئی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اسی الائنس کی ایک دوسری شکل جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے جو ٹی ایل پی ہے. میری اپنی رائے میں
یہ والا جو معاملہ ہے یہ جہادی فیس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی 2-3 بڑی کلیئر ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جہادی تھے وہ کبھی بھی مین سٹریم نہیں ہوئے۔ آپ کبھی بھی جو پاکستانی جو طالبان تھے ان کے درمیان میں اور JOI کے درمیان میں ڈائریکٹ لنک نہیں کریٹ کر سکتے، بلکہ آپس میں ایسا معاملہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اور ان کے جو جید علماء ہیں، ادیب بندی علماء ہیں، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے طالبان کے خلاف فتویٰ دیا تھا، پاکستانی طالبان کے خلاف، اور ان میں سے کئی شہید بھی کیے گئے، اور مولانا پر خود بھی 3 دفعہ جو ہے وہ حملہ ہوا۔ تو عرض یہ ہے کہ جو مین سٹریم جو جماعتیں تھیں جس مکتبہ سے فکر سے جہادی تھے، انہوں نے ان سے تعلق نہیں رکھا، وہ مین سٹریم نہیں رہے، وہ چھپے ہوئے تھے، الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، پاپولر اپیل ان کی نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں آپ TLP کو دیکھیے، یہ ایک پاپولر اپیل رکھتی ہے، ایسی پاپولر اپیل رکھتی ہے جس کا جہادی تصور نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسری بات، آپ جہادیوں کو دیکھیے کہ جہادیوں کا جو بھی ایجنڈا تھا وہ انارکسٹ نہیں تھے۔ جہادی یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ریاست جہاد نہیں کر رہی، اس لیے جو جہادی تنظیم ہے وہ اپنی امیر کی قیادت میں جہاد کر سکتی ہے، یعنی وہ امیر فتویٰ دے گا، امیر حکم جب دے گا تو اس کے مطابق وائلنس کیا جائے گا استعمال۔ اس کے مقابلے میں TLP یہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے جذبات مجروح ہوں گے تو اس کو حق ہے کہ وہ خود سے انتقام لے لے، اور ان کی ساری تحریک اس بات سے شروع ہوئی کہ ریاست کو کوئی حق نہیں تھا کہ قادری کو سزائے موت دے، جس نے سلمان تاثیر کو جو ہے وہ مارا تھا، کیونکہ قادری کو یہ حق تھا اس کو قتل کر دے۔ وہ خود جج جیوری بن سکتا تھا، جج جیوری ایگزیکیوشنر، یعنی ایک انڈیویجول جب یہ طے کر لے کہ اس کے خیال میں اسلام کی کسی مقدس ہستی کی، خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، تو گلی میں کھڑے کھڑے وہ فیصلہ کر کے اپنا بدلہ چکا سکتا ہے۔ یہ انارکی ہے، یہ ایسی انارکی ہے جو دنیا کی کوئی ریاست، وہ جمہوری ہو، وہ غیر جمہوری ہو، وہ آج کی ہو، وہ 5000 سال پرانی ریاست ہو، وہ چل ہی نہیں سکتی اس اسمپشن کے ساتھ، کیونکہ ریاست سب سے پہلے جو ہے وہ پروٹیکشن کرتی ہے، عام وائلنس، بے قاعدہ وائلنس پہ جو ہے وہ پابندی لگاتی ہے اور تب چلتی ہے۔ اگلی بات کیا ہے کہ اس وقت میں جو میرے خیال میں بہت بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی مین سٹریم جماعت اس وقت غریبوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں کیا کرتی تھی، اور ہمارے استاد سولنگی صاحب جیسے فرماتے کر رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ پولیٹیکل وار لارڈز کے حوالے ہو گئی، سندھ تک پیپلز پارٹی محدود ہو گئی، اور سندھ میں وہ پولیٹیکل وار لارڈز کے حوالے ہو گئی۔ غریبوں کی نمائندگی اس نے بھی بند کر دی۔ PMLN تو کبھی بھی ورکنگ کلاس کی ریپرزینٹیٹیو جماعت نہیں تھی۔ PTI جو ہے وہ مڈل کلاس کے انٹرسٹ کو بظاہر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو جو غریبوں کا غصہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے، تو وہ ایک انارکسٹ مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ لاوا باہر نکل رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، میں تھوڑا سا مطلب ڈیولز ایڈوکیٹ بھی بنوں، کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو اس آؤٹ ریج کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ان کا تو آپ رگڑا لگا رہے ہیں، ان کو تو آپ نے اتنے عرصے تک جلوس نہیں نکالنے دیے، ٹی وی پر ان کی پابندیاں لگائی، ان پہ بولنے پہ پابندیاں لگائی۔ تو جب بھی آپ پابندیاں لگاتے ہیں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیوں پر، تو اس وقت انتہا پسند جماعتوں کا راستہ کھلتا ہے، کیونکہ اس وقت پبلک ایگر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کا اینگر ہے، کچھ اس طرح کا اینگر ہے جس طرح کا PTI جو ہے وہ ہمارا مڈل کلاس کا جو ایک فینسی قسم کا غصہ تھا اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ تو مڈل کلاس کا غصہ تو میرا خیال ہے ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اس 3 سال میں۔ بہت کم ہی مڈل کلاس والے ہیں جن بیچاروں نے اپنی ٹویوٹا کرولا جو ہے وہ تبدیل کی ہوگی، یا جنہوں نے اپنی ہونڈا سٹی تبدیل کی ہوگی۔ جی وہ میرے خیال ہے ان کا تو ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا، لیکن جو غریب ہے اس کا غصہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ تو اس غصے کے لحاظ سے اور جو ٹیکٹکس ہیں ان کے جو یوز کرتے ہیں، اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں جو TLP ہے وہ غریبوں کی PTI ہے۔ اور شاید کچھ اور فیکٹر بھی جو ہیں، جن لوگوں سے ان کی محبت ہے وہ بھی ایک PTI کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک تعلق ہو، اور جنم بھی جو اس نے لیا ہے وہ جنم بھی اس نے جو ہے وہ تبدیلی پروجیکٹ کے اندر ہی لیا ہے۔ بالکل یہ وہ سچویشن ہے جو رضا میرے خیال میں بہت سکیری ہے پاکستان کے لیے۔ تبدیلی دا چھوٹا برا جڑا ہے نا، بالکل وہ پیدا تھی گیا۔ اچھا بالکل